تھے رکے تو گردش دورہ طواف کرتی، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ تشریف لاتی ہے محترمہ نبیلہ صاحبہ۔ سید احمد حمدانی صاحب، دیگر معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ میں بہت مشکور ہوں شاہ دل امان صاحب کی کہ انہوں نے یہاں بلایا اور اتنی اچھی محفل میں اتنی اچھی علمی اور ادبی باتیں سننے کا موقع دیا۔ میں تو اتنی بڑی بڑی علمی اور ادبی شخصیات کے سامنے میرا نہیں خیال کہ جس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے اس میں زیادہ بولنے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ شاہ دل امان صاحب جو ہے، ان کی بک بھی میں نے چونکہ پوری طرح نہیں پڑھی ہے، اس بارے میں اپنی پوری رائے نہیں دے سکتی، لیکن شاہ دل امان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور انہوں نے پہلے بھی ادب کے میدان میں بہت کام کیا ہے اور ان کی یہ کاوش بھی اسی طرح سے قابل تحسین ہے۔ یہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ایک مختلف ڈفرینٹ فیلڈس میں جو اسپیشل لوگ ہیں ان کے بارے میں انہوں نے ایک شارٹ سا انٹروڈکشن دیا ہے، وادی کے بارے میں بڑا خوبصورت سا انٹروڈکشن دیا ہے۔ اس کے لیے ہم ان کے بےحد مشکور ہیں کہ انہوں نے مختلف فورم پہ مختلف لیول پر لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں اس کو ایک بک کی شکل میں وہ لے کر آئے ہیں۔ لکھنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ بہت مشکل کام ہے۔ پروفٹس کے بعد اگر کسی کا ایک معاشرے میں جو ادیب کا مقام ہے، پروفٹس کے بعد میرا خیال ہے کہ وہ سب سے زیادہ جو معزز و محترم معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں یہ شخصیات ہیں، وہ یہ ادیب ہے۔ ادیب جو ہے وہ ایک ویژنری ہوتا ہے، ایک فلاسفر ہوتا ہے۔ ادیب جو ہے جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ ادیب نہیں ہو سکتا، جو شخص بے ایمان ہے وہ ادیب نہیں ہو سکتا، جو شخص ڈس آنیسٹ ہے وہ اچھا ادیب نہیں ہو سکتا۔ ایک ادیب جو ہے جو پریجوڈس ہے، جو متعصب شخص ہے، وہ اچھا ادیب نہیں ہو سکتا۔ اچھے ادیب ہونے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے بنیادی اور ضروری چیز ہے ایک اچھا انسان ہونا، ایک اچھی سوچ رکھنا۔ تو شاہ دل امان صاحب سے میری ریکویسٹ ہم سب کریں گے کہ وہ اس میں اپنی مزید کاوشیں جاری رکھیں اور اس طرح سے وادی سون سے متعلق جو ہے اپنی معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ بہت اچھے قابل لوگوں کی زمین ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، یہاں بڑے بڑے رائٹرز مختلف فیلڈز میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، رہے ہیں، مختلف علاقوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لیکن ابھی یہ چونکہ تحصیل بنی ہے تو تحصیل بننے کے بعد کچھ اس میں پروگرس کا ڈیولپمنٹ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ورنہ اتنی خوبصورت وادی ہے، اتنے یہاں کے خوبصورت لوگ ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، تو جو ترقی ہے یا جو ایک جس مقام پہ اس وادی کو اور اس کے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا اس مقام پہ شاید نہیں ہے۔ اس کی میرا خیال ہے کہ ایک ریزن یہ ہے کہ جس طرح سے آپ ایک فورم پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور علم و ادب کی بات کر رہے ہیں تو اجتماعی اور مجموعی طور پہ جو ہے یہاں کے پرابلمس ان کو فوکس اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کتاب کی اس تقریب کی رونمائی کے موقع پہ میں اس فورم کو استعمال کرتے ہوئے ایک آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے طور پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں اس سلسلے میں جب سے میں آئی ہوں میں اس کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ ہمارے جو علاقے کے خاص مسائل ہیں، خاص چیزیں ان کو ہم فوکس کریں اور اس پہ ڈیولپمنٹ اس کی ایکسیلیریٹ ہونی چاہیے۔ میں نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور ایک اسپیشل سٹنگ کریں لوگوں کے ساتھ تاکہ جو یہاں کے خاص مسائل ہیں ہم اس پر بات کر سکیں، اس کو آگے لے کے چل سکیں۔ وہ انشاءاللہ سیٹرڈے کو تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس میں تشریف لائیں اور اپنی وادی کی ترقی کے بارے میں آپ کے پاس اگر جو اچھی تجاویز ہیں یا چونکہ تحصیل بن رہی ہے تو اس پہ مزید جو کام ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایک سٹنگ کریں۔ پھر ہم اسی طرح پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی ایک سٹنگ کریں، پارلیمنٹیرینز کو بھی یہاں پہ بلائیں
اور اس میں ہوتی رہتی ہیں کاوشیں, مختلف لوگ NGOs ہماری بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اور وہ یہ یہاں کے مسائل کے حوالے سے گلباز افاقی صاحب ہیں, بڑا نام ہے ان کا, ان کی بڑی ایفرٹس ہیں, اور لوگ بہت اپنے طور پہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا مزید آگے لے کے چلیں گے, اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ایسے فورمز میں آئیں, علاقے کے مسائل کو ہائی لائٹ کریں, اور ہم بولیں گے تو کچھ ہوگا, ہم کریں گے تو کچھ ہوگا, ہم مل کے قدم بڑھائیں گے تو علاقے کی مزید ترقی ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ اس پر ہم ضرور سیٹنگ کریں گے, اور میں ساتھ ہی آپ سب کی بے حد مشکور ہوں, اینڈ تھینک یو.